ہمزہ، تو میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سورت آئی ہے اس میں ذکر کیا ہے جن چیزوں کو، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ البتہ 4 قسم کے لوگ جن کا اپنا مقصد اصلی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے، یہ اس خسران سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچ جاتے ہیں، اس کے بعد ایک مثال دی۔ کیا مثال؟ کہ جو انسان ان کے علاوہ جن کا مقصد اصلی یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ جب انسان گرنے پر آتا ہے تو خسران میں چلا جاتا ہے، گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ اس گھاٹے کی ایک مثال یہ دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ انسان گھاٹے میں جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کا 2 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاقی لحاظ سے انسان گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بہت ہی زیادہ گھٹیا اور گر جاتے ہیں کہ اس قسم کے اخلاق ایک مسلمان کے تو دور کی بات ہے، ایک انسان کے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسرا ہے، اس کے لیے استعمال کیا لفظ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے انسان اتنا گر جاتا ہے۔ اور دوسرا تھا دینی گراوٹ، کہ دین کے لحاظ سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کے دین کا اصل مقصد ایمان عمل صالح ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنا اصل مقصد ایمان اور عمل صالح سے ہٹا کر کے صرف پیسے پہ لگا دیتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہیں سے بس مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، میرا اکاؤنٹ جو ہے ہمیشہ لاکھوں میں کروڑوں میں گھومتا رہے، میرے اکاؤنٹ میں ہمیشہ حساب کہ آج میری پراپرٹی کتنی ہے، کل کتنی ہوگی، اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، کل کتنے ہوں گے، پرسوں کتنے ہوں گے، کیسے یہ بڑھیں گے، چاہے اس کے لیے رشوت کھانی پڑے، چاہے اس کے لیے سود لینا پڑے، چاہے اس کے لیے سودی کاروبار کرنا پڑے، ہر قسم کی وہ دینی جو ہے اس کے اندر دینیات کے لحاظ سے بہت گر جاتا ہے انسان۔